فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، رہے عاد والے، قوم عاد، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، کسی حق کے بغیر۔ تکبر، اگر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہو اس کا کوئی حق پیش کرو، کوئی حق نہیں، صرف تکذیب اور انکار، نبی کو جھٹلانا، اس کی اساس تو پیش کرو، کوئی اساس نہیں، نہ حق تکبر۔ اور تکبر اصل انکار سے پیدا ہوتا ہے، حق واضح ہو جائے، سمجھ آ جائے یہ حق ہے، پھر نہ ماننا تکبر ہے۔ آج اس معاشرے میں متکبرین بے شمار، حق واضح ہے، قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، جانتے بوجھتے انکار کرتے، صرف مذہبی تعصب کی بنا پر، یہ تکبر ہے، بڑی خطرناک یہ کیفیت۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے لن يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر، جس کے دل میں کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے۔ اور الکبر بطر الحق، تکبر کس چیز کا نام ہے؟ حق کو انکار کر دینا، انہوں نے انکار کیا۔ فاما عاد فاستكبروا فی الارض، پس رہے عاد، انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق کے، کسی حق کے بغیر۔ وقالوا، اور کہا من اشد منا قوتاً، کون ہے جو قوت میں ہم سے سخت ہو؟ من کون ہے اشد منا، ہم سے زیادہ سخت، قوتاً باعتبار قوت کے، کون ہے؟ ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب، ہماری حاکمیت، ہمارا اقتدار، ہمارا مال، کون ہے ہم سے جو قوت میں زیادہ ہو؟ اولم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، هو اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت ہے ان میں قوت سے۔ اللہ کو بھول گئے، تم تو مخلوق ہو اور اپنی قوت کا تمہیں ناز ہے۔ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کی طاقت زیادہ، تمہاری یا اللہ کی؟ اللہ کی پکڑ آ سکتی، اس پکڑ سے تم بے خوف کیوں ہو؟ بے شک وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے وہ قوت میں تم سے سخت ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ جحود، انکار، یہ جحود ہے۔ جحود کا معنی ماننے اور سمجھنے کے باوجود، سمجھتے تھے یہ حق ہے، رسول کی دعوت حق ہے، مگر انکار، جان بوجھ کے انکار کرنا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر بھیج دی ہوا، سرسرن، سرسر کے دو معنی، یا سرن سے یا سرن سے۔ اگر سرن سے ہو صاد کے کسرہ کے ساتھ، جس کا معنی ٹھنڈک، انتہائی ٹھنڈی ہوا، ٹھٹر گئے وہ۔ اور اگر سرن یا سرتن سے ماخوذ ہو تو معنی آواز والی، جس میں کڑک بھی موجود تھی، ہوا تھی کڑک کے ساتھ یا ٹھنڈک کے ساتھ۔ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ منحوس اس لیے کہا کہ ان کی بربادی اور تباہی کا دن تھے وہ، ہوا مسلط رہی کتنے دن اور ان کو نیست و نابود کر گئی۔ منحوس ان کے لیے کس بنا پر؟ ان کی حرکتوں کی بنا پر۔ دن منحوس نہیں ہوتے، یہی ہوا چلی، مومن بچ گئے اور کافر ہلاک ہو گئے۔ اگر دن منحوس سے سب کے لیے نحوست ہوتی، لیکن یہ نحوست پیدا ہوتی ہے آپ کے عمل سے۔ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر منحوس نہیں ہے، وہ جگہ منحوس نہیں ہے۔ اس گھر میں رہ کر اگر آپ گناہ کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، تو آپ کی حرکتیں وہاں نحوست پیدا کریں گی۔ اگر منحوس ہے تو سب کے لیے منحوس ہوتے، مومن بچ گئے، کافر برباد ہو گئے، کسی کے لیے منحوس اور کسی کے لیے مبارک۔ تو زمانہ اور دن منحوس نہیں ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، ہوا چل رہی ہے، علاقے میں مومن بھی موجود اور کافر بھی موجود، اور کسی کے لیے حفاظت اور کسی کے لیے بربادی۔ اللہ کس طرح ازداد کو بھی جمع کرنے پر قادر، ہوا ایک ہی ہے، سب کو پہنچ رہی ہے،
مگر وہی ہوا کسی کے لیے حفاظت کا پیغام ہے اور وہی ہوا کسی کے لیے بربادی کا.